اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہماری سورہ الانعام جو ہے 6 نمبر سورت یہ مکمل ہو جائے گی۔ رب زدنی علما وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب جو قرآن ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل کی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن چونکہ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور پچھلی دفعہ پچھلے رکوع کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا تھا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر جو مین فوکس ہوگا آج انشاءاللہ وہ اس کی جو بات آگے اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں آنے والی آیات پچھلی آیات کی تشریح ہوتی ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں آنے والی آیات میں فَاتَّبِعُوهُ کے حوالے سے تھوڑی سی اللہ پاک ڈیٹیل دے رہے ہیں، اور وہ بات پھر وہی ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، یہ جو برکت کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے نا، دراصل یہی آپ کی زندگی کا جو لاہ عمل ہے نا، وہ کتاب اللہ ہی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور اس سے اوپر جو آیت نمبر 153 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل سے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، کیونکہ کل کی آیت پیچھے آئی تھی، اور یہاں آیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ قرآن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کو بتا دیجئے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم کس کی اتباع کرو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے نا، تو پھر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ قرآن میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں نے اس سیدھا راستہ جو صراط مستقیم اللہ سے مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے قرآن عطا کیا گیا، تو یہی قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آیت آئی کہ پس تم سب اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی ہرگز مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور راہ ہدایت ڈھونڈو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے دور لے جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کی کہ وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے جو بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کتاب کی پیروی کرو، اور یہ پیروی کرو گے تو اس کے رزلٹ کیا آئے گا کہ تم پر وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس حوالے سے صرف آپ ریفرنس آیات دیکھ لیں جلدی جلدی میں، سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 109 آپ دیکھیں، بلکہ اس کی آیت نمبر 108 اور 109 دونوں آپ دیکھیں، یہ اس کی آخری آیات ہیں دو سورہ یونس کی، پیج نمبر ہے 273۔ کل، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے پوری انسانیت کو کہ یا ایھا الناس، اے پورے انسانوں، اے تمام انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے الحق آ گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاء الحق وزہق الباطل، یہ قرآن ہے جو حق ہے، یہ الحق آ گیا ہے، اور یہ باطل کو مٹاتا ہے، یہ باطل کے سر پر چوٹ لگاتا ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے الحق آ گیا ہے، اصل حقیقت آ گئی ہے۔ فمن اہتدی، پس جو اس ہدایت کے اوپر آ جائے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ خود کو ہدایت پر ڈال لے گا اللہ تعالیٰ کی۔ ومن ضل، لیکن جو اس سے ہٹ گیا، فانما یضل علیہا، تو پس اس نے اپنے آپ کو اس راہ سے ہٹا دیا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور اے رسول ان کو یہ بھی بتا دو کہ میں ہرگز ہرگز تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں، میں نے تمہاری کوئی وکالت نہیں کرنی، کس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ واتبع، اور یہ بھی سن لو اے دنیا کے تمام انسانوں کہ
میں تو اتباع کرتا ہوں ما یوحا الیکا، اے نبی ان کو یہ بھی بتا دو کہ میں اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، وصبر، اور اس وحی کے اوپر ہی ثابت قدم رہیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم کو بتا رہے ہیں کہ اس وحی سے آپ نے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے اعمال لے رہے ہوں؟ تو پھر آج معاشرے میں جو ہمیں اعمال ملتے ہیں وہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ان اعمال کی تو قرآن تصدیق نہیں کر رہا۔ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک قرآن کے ساتھ چمٹے رہیے، اس کی اتباع کرتے رہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اسی طرح آپ سورہ احقاف نکالیے گا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 ہے، یہ 46 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں آپ دیکھیے کہ اتباع کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ ہاں، کل، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، وما ادری ما یفعل بی، اور مجھے قطعاً اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ ادری وہی لفظ ہے جو ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے ادراک، یعنی پتہ ہونا کسی بات کا، کہ ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ولا بکم، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبعو، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، پلیز یہ آیات نوٹ کر لیا کریں اور اپنے آپ کو فوکس کر لیں۔ یہ آیات بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اتباع عمل رسول یعنی سنت رسول کو کہیں ڈھونڈتے ہیں تو وہ قرآن میں ہے۔ رسول اکرم کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی اتباع کرنی ہے، قرآن کی اتباع کرنی ہے، کتاب اللہ کی اتباع کرنی ہے، اور اسی کے اوپر عمل کر کے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو سنت رسول آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سنت رسول کا جو ماخذ ہے، جو سورس ہے، وہ قرآن ہے۔ اگر آپ کوئی بات پیش کرتے ہیں انسانیت کو اور کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو پھر آپ کو اس کی دلیل قرآن سے لے کر آنی پڑے گی۔ اگر آپ کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں اور اس بات کی دلیل، اس بات کی جو سورس ہے وہ اگر آپ قرآن سے نہیں پیش کرتے، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ سنت رسول نہیں ہے، یہ صرف آپ نے دائیں بائیں سے لیا ہوا ہے، اور دائیں بائیں بھرا پڑا ہے خلاف قرآن۔ خلاف قرآن وہ اعمال امت کو دیے گئے جو دیے گئے رسول کے نام پر ہے، اور امت ان اعمال پر رسول کے نام پر عمل کیے بھی جا رہی ہے، لیکن یہ قرآن جب تک ان اعمال کی تصدیق نہ کرے، ان کا بنیاد، ان کا ماخذ اگر قرآن نہیں ہے تو وہ سنت رسول نہیں ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اسی لیے میں اتباع عمل رسول کی، جو قرآن نے، جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور رسول اکرم نے یہی بتایا، یہ جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، دراصل یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتائی ہے کہ کل، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، وما ادری ما یفعل بی، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور ولا بکم، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبعو، میں تو صرف اور صرف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ، جو آگے اللہ آ رہا ہے نا، ان اتبعو الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف اس جو وحی کیا گیا قرآن میری طرف ہے، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میری اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ آگاہی پیش کر دوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہی دے دی ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 18 نکالیں، 39/18، اس میں بھی آپ کو اتباع عمل رسول کی دلیل مل جائے گی کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہاں پر کتاب کی بات کی،
اور 39/18 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الذین یستمعون القول، بے شک وہ لوگ جو یستمعون، جو غور سے سنتے ہیں. 589 پیج ہے، 589 آیت نمبر 18. الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو اس القول کو، قول کوئی بھی قول ہو سکتا ہے، لیکن جب القول ہوگا تو وہ قرآن ہے. القول یعنی خاص قول، جو اس القول کو سنتے ہیں، اس کی سمجھتے ہیں، جو اللہ کی بات سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں بہترین طریقے کے مطابق، بہترین انداز سے پھر وہ اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں. اور وہ بہترین انداز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن کی پیروی کی، اسی طریقے سے ہم پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. جو ہدایت اللہ نے دی ہے، یہ اس ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور دراصل یہی لوگ ہیں جو عقل اور شعور رکھتے ہیں. اور اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 55 آپ نکال لیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی بات کی، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے وَاتَّبِعُوا، اور آپ سب مل کر اتباع کریں. یہ قرآن کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر قیامت تک آنے والا ہر انسان اس کا مخاطب ہے. سب سے پہلے اس قرآن پر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دراصل قرآن ہی سنت ہے، قرآن ہی سنت کا ماخذ ہے. وَاتَّبِعُوا، تم سب اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم. وہاں تھا نا کہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ جو میری طرف وحی کیا گیا میں اس کی اتباع کرتا ہوں. یہ پروف آپ کو مل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اتباع کی. اب آپ کو اور مجھے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. تو یہاں پر کہا کہ وہ اتباع جو نبی کی اتباع ہے وہ دراصل قرآن ہی کی اتباع ہے، کیونکہ یہاں ڈائریکٹ کہہ دیا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کیا گیا ہے نا، اس قرآن کی تم نے اتباع کرنی ہے. یعنی پھر آپ کو اور مجھے سنت کو تلاش کرنے کا، سنت کو اٹیسٹ کرنے کا جو کرائٹیریا، جو پیمانہ دیا گیا ہے وہ کتاب اللہ ہے. یعنی آپ قرآن سے سنت کو تلاش کر سکتے ہیں، اور قرآن سے سنت جو آپ کو پیش کی جا رہی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس کی تصدیق آپ قرآن سے کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن نے جو اعمال بتائے، جو کرنے کا حکم دیا، اگر وہ قرآن میں حکم موجود ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اس پر عمل بھی نظر آئے گا تواتر سے. اور سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں تواتر کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. میں بھی آپ کو وہ آیت بھی دکھا دیتا ہوں. ابھی 52 کی آیت نمبر 21 سورہ طور ہے، اس کی آیت نمبر 21 آپ نکالیں. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والذین آمنوا، اب یہ آپ کو چین مل جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے، آپ کو چین مل جائے گی سنت کی. سنت عمل کا نام ہے، اور عمل دیکھ کر آگے چلتا ہے. تو یہ سنت ہے عمل تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی. اس سنت کی ہم ویریفیکیشن قرآن سے کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں قرآن میں اس کا بنیاد ہے، ماخذ قرآن ہے. وہاں سے یہ چشمہ پھوٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر یہ سنت جو عمل چل رہا ہے، آیا یہ عمل بین ہی وہی عمل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس عمل کو بھی
اسی طرح محفوظ کر دیا جس طرح قرآن کو لاریب اور محفوظ کیا ہے۔ تو جس طرح قرآن لاریب اور قیامت تک محفوظ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عمل تواتر کے ذریعے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ اور لاریب قرار دے دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کیا، والذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، واتبعتہم، اور اتباع کرتی ہے ان کی ذریتہم، ان کی ذریت، بے ایمان، ایمان کی حالت میں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی حالت میں ان کے اعمال کے مطابق اعمال کیے، یعنی فالوئنگ دا فٹ سٹیپس۔ اپنے بڑوں کو دیکھا، میں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ انہوں نے کیسے نماز پڑھی، انہوں نے اپنے فادرز کو دیکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک چین ہے جو ایمان کی حالت میں لوگ یہ کڑی در کڑی ملتی ملتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملے گی، الحق نہ بہم، تو ہم ان کے ساتھ اس کو الحاق کر دیں گے، اس عمل کو ان کے ساتھ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جا کر اس عمل کا الحاق ہوگا جو ان کی ذریت کرے گی۔ الحاق کب، الحق نہ بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کسی میں ہم کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتباع عمل رسول کے حوالے سے ہمیں مکمل گائیڈ لائن دی، اور یہ بہت ضروری تھا کہ سنت کو آپ سمجھ لیں کہ سنت اتباع عمل رسول کا نام ہے، اور اتباع عمل رسول در اصل اتباع قرآن ہے۔ ان تقولوا، اور یہ اس لیے بھی کہ تم یہ مت کہو ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ جو مشرکین مکہ اور کچھ لوگ کل کو یہ اعتراض کریں یا قیامت تک آنے والے لوگ یہ اعتراض کریں کہ جیسے پہلی قوموں کی طرف قرآن یا اللہ کی کتابیں نازل کی جاتی رہیں، تو اگر ہم پر بھی یہ کتابیں نازل ہوتی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تو یہ کہنے سے وہ بچ جائیں گے، یہ وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم اس کے درس سے غافل رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، یہ مکمل لاریب آگاہی قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ یہی قرآن اگر یورپ میں پڑھا ہوگا، امریکہ میں پڑھا ہوگا، انڈیا میں پڑھا ہوگا، تو کسی بھی لائبریری میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی غیر مسلم اس کو اٹھائے گا، وہ اس کو پڑھے گا، وہ اس کو ٹٹولے گا، وہ اس قول کو اللہ کے عمل کے ساتھ پرکھے گا، کائنات کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو جائے گی، اور پھر وہ کہے گا کہ انہ الحق، کہ بے شک یہ قرآن نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہ اس کے درس سے غافل نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غفلت کا پردہ تمام انسانیت کی آنکھوں سے ہٹا دیا، اور قیامت کے دن کوئی انسان اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدھا رستہ کیا ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سیدھا عمل اور سچا عمل کون سا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی دلیل دے دی۔ اور تقولو، یا تم یہ بھی نہ کہتے رہنا کہ لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب اترتی، یہ ساری بات آپ کو بار بار کتاب اللہ کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور آپ کو اور مجھے کتاب اللہ کے ساتھ پابند بھی کیا جا رہا ہے، تو پھر کیسے ہمیں کتاب اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، کہ اگر ہمیں کتاب اللہ ملتی تو ہم دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہدایت پر رہتے، یعنی ہدایت پر ڈٹے رہنے کے لیے کتاب اللہ سورس ہے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت یافتہ زندگی گزارے تو آپ کو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ الذین یمسکون بالکتاب، جو اس کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور میں یہ اکثر آپ کو ان آیات کا حوالہ بار بار دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ حوالے دے رہے ہیں، ہر ایک دو رکوع کے بعد یہی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ اور سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے مکمل حلال اور حرام کے حوالے سے بات چیت کی، شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میں بہت سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کی معافی میں نہیں دوں گا۔ تو یہ شرک کہاں سے چھوٹتا ہے؟ یہ وہ اعمال کہاں سے چھوٹتے ہیں جو دین کے نام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر کیے جاتے ہیں، جن کا کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کو کتاب اللہ واضح کر کے دکھاتا ہے۔
फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, अब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि पस हकीकतन तुम्हारे पास आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से बय्यन हिदायत, वाज़ेह हिदायत, खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला की बात, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाले की तरफ से। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने की सबसे बड़ी ज़रूरत एक तो ये थी कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हें पता हो कि तुमने किसके पास वापस लौट कर जाना है, तुम्हें पता हो कि मैं कौन से अमाल करूंगा तो अल्लाह राज़ी होगा और कौन से अमाल से बचूंगा तो फिर अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा। ये सब कुछ बताने की ज़रूरत तुम्हारे रब्बिकुम, उसने तुम्हारी ज़रूरत को पूरा किया है। वह हुदम व रहमा, और ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये इंस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए रहमत बन जाएंगी अगर तुम इन पर अमल करोगे तो फिर तुम दोज़ख की आग से बचोगे। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा बिआयातिल्लाह, अब लेकिन ऐसे लोग भी होंगे माशरे में जो अल्लाह की आयत की तकज़ीब करेंगे, जो अल्लाह की आयत को तो मानेंगे कि ये कुरान अल्लाह की आयतें हैं, जो मानेंगे कि कुरान अल्लाह की किताब है, मगर क्या करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसके मुकाबले में दूसरी बातें गढ़ लेंगे, दूसरी चीजों को दीन का माखज आपके सामने पेश करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं है, वो उसका ये जुल्म है कि वो क्या कर रहा है, वो अल्लाह के नाम पर झूठ गढ़ रहा है, वह सदफ अनहा, और अल्लाह की आयत से लोगों को फेर भी रहा है, हटा रहा है। लोगों को अल्लाह की आयत से हटाने के लिए उसने दूसरी किताबें लिखी, उसने 14, 16, 36 उलूम लिखे, सिर्फ इस मकसद के लिए इतनी कोशिशें की कि अल्लाह की किताब से लोग किसी तरीके से इससे हट जाएं। शैतान का आलाकार बन गया। सनजज़ी अल्लज़ीना, हम अनकरीब बदला देंगे ऐसे लोगों को, यस्तिफूना, जो हटाते हैं, अन आयातिना, हमारी आयात से लोगों को, सू अल अजाब, इंतहाई बुरा अजाब देंगे हम उनको, बिमा कानू यस्तिफून, फिर सुन लो एक ही आयत में तीसरी दफा फिर कह दिया, क्योंकि वो हमारी आयतों से हटाते थे लोगों को, बार बार हटाना, बार बार हटाना। तो क्या ये हटाया जा रहा है या अल्लाह ताला ने ऐसे कुरान में कोई बात कर दी है? वो अक्ल और शऊर से भी सोचा करें, गौर किया करें, इसीलिए अल्लाह पाक बार बार बात करते हैं। यहाँ कोई आपको मानेगा ही नहीं, जिस मर्जी आप मुफ्ती आलिम के पास चले जाएं, वो कहेंगे कौन हटाता है अल्लाह की आयत से, वो फिर अल्लाह ये बात क्यों कर रहा है, और कौन सा अमल जो आप माशरे के अंदर लेकर बैठे हुए हो, अपने शादी ब्याह, अपने जीने मरने से लेकर माशरे के तमाम बाकी रवायात तक, आप देखें कौन सा अमल है जिसकी कुरान तस्दीक कर रहा है, या आपने कुरान से अल्लाह की आयत से लोगों को फेर नहीं दिया, वो यू टर्न ही आपने दिलवा दिया लोगों को कि नहीं भाई सीधे अल्लाह के रास्ते पे जाते जाते एकदम आपने आगे से दूसरी किताबों का ढेर लगा दिया, अवाम के दिमाग पर वो सवार है। और जब हम किताबुल्लाह की बात करते हैं तो हमारे सर पर उन्हीं किताबों को ठा ठा करके मारते हैं कि ये लो पढ़ी पढ़ी है तुम्हारे सर पे मारने के लिए। तुम कौन होते हो इनका इनकार करने वाले? किताबुल्लाह के मुकाबले में हर चीज का इनकार होगा, जो किताबुल्लाह के मुकाबले पर चीज आएगी उसका इनकार होगा। वो ना तो किताबुल्लाह, ना वो कौले रसूल है, ना ही वो सुन्नत रसूल है जो कुरान से टकराते हैं। हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, अब अल्लाह कह रहे हैं जब किताबुल्लाह से हट गए हो तो क्या तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो कि तुम पर अचानक से फरिश्ते आ जाएं? आपकी मौत अचानक आएगी, मेरी मौत अचानक आएगी और फरिश्ते आएंगे अचानक। और यातिया रब्बू का, या तुम्हारा रब खुद आ जाए अपने अजाब की किसी शक्ल के साथ, निशानी के साथ। और यातिया बाजू आयात रब्बी का, वही बात आ गई कि अपनी निशानियों के साथ अल्लाह आ जाए। यौम यातिया बाजू आयात रब्बी का ला यनफउ नफ्सन, और अगर अल्लाह की आयात यानी निशानियां, यानी जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर अल्लाह के अजाब की निशानियां देखकर ईमान लाना किसी किस्म का कोई फायदा नहीं लाता। ला यनफउ नफ्सन ईमान हुआ, फिर किसी इंसान का ईमान लाना उसको फायदा नहीं देता। लम तकुन आमनत, और हरगिज नहीं उसका ईमान मिन कबलू और कसबत फी ईमान खैरन, पहले का ईमान भी उसको कोई फायदा नहीं देगा अगर वो उस वक्त अमल करे। यानी पहले ईमान तो हो कि हम किताबुल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन जब हम अपनी मौत को देखें तो हमें फरिश्ते नजर आएंगे तो हमारे सामने सारी एक तस्वीर कशी हो जाएगी अपनी मौत के वक़्त
کہ او ہو ہم نے تو قرآن کو چھوڑ کر ادر دن قرآن مال کیے ہوئے تھے. وہ جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ وقال رسول یا ربی نہ قوم اتخذوا حاضر قرآن مہجورا. تو ایمان تو ہے ہمارا قرآن پر لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہوں گے. تو پھر اس وقت کسبت فی ایمانہا خیرن، ایمان کی حالت میں جب تک ہم نے نیک اعمال نہیں کیے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں کہ جب اچانک اللہ کا عذاب آ گیا، پکڑ آ گئی، تو اس وقت پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل انتظروا کل انتظروا، اے نبی ان کو بتائیے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، تم وقت گزاری کر رہے ہو، تم انتظار کر رہے ہو. ان الذین فرقوا دینہم، اور اس وجہ سے کیا ہوا کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ تم نے اس دین میں جو ہے تم نے فرقے بنا لیے، یعنی جو تمہیں لاہ عمل زندگی گزارنے کا دیا گیا تھا اس میں تو تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو. وکانوا شیعان، اور گروپس، جماعتیں، دھڑے بندیاں، لست منہم فی شیء، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے، اپنے دین میں فرقے بنائیں گے اور جماعتیں بن جائیں گے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا پھر ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دو ٹوک بات ہو رہی ہے. اگر فرقے میں بھی رہنا ہے، جماعتوں اور دھڑوں میں بھی رہنا ہے، پھر سن لو کہ پھر رسول اللہ کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کل انی امرت ان اکون اول من اسلم، انی اول المسلمین. یہ قرآن بار بار بتایا کہ میں پہلا مسلمان ہوں. تم نے مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر تم نے مسلمان کے علاوہ اپنی کوئی پہچان بنانی ہے، کوئی فرقہ بنانا ہے، کوئی جماعتیں بنانی ہے، دین کے نام پر علیحدہ اختیار ہونا ہے، دوسروں سے فرق کرنا ہے، تو پھر رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ خود ان کو اطلاع دے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے. من جاء بالحسنہ، اور جو کوئی ایک حسنہ کے ساتھ آئے. اللہ تعالیٰ اب یہ ایک ایکویشن دے رہے ہیں 1 اور 10 کی نیکی کے ساتھ، کہ اگر تم نیکی کے ساتھ آؤ گے، ایک نیکی کے ساتھ آؤ گے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو تمہیں اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ملے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور اگر تم ایک گناہ لے کر آؤ گے، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا ماسوائے اس کے ہی جتنا. یعنی ایک گناہ لے کر آؤ گے تو ایک ملے گا، ایک لکھا جائے گا. ایک نیکی لے کر آؤ گے تو 10 لکھی جائے گی. 1 اور 10 کی ایکویشن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ پہلے سے آپ کو ایک بونس اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ آپ جب نیک کام کریں گے تو سوچو آپ کا جو فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ والی بات، تو آپ کا وہ جو میزان ہے وہ کتنا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ ایکویشن 110 کی ہے. اور اگر ایک گناہ لے کر آؤ گے تو ایک ہی لکھا جائے گا، اور اگر ایک گناہ کی بھی تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اس کو تمہیں ریزر دیا ہوا ہے اس کو مٹا دو گے تم، وہ ختم ہو جائے گا. پھر اللہ کیا کرے گا، اس کو یستبدل، پھر اللہ اس کو کیا کرے گا، اس کو اس برائی کو بھی یبدل اللہ سیئات من الحسنات، اس کو بھی نیکی میں تبدیل کر دے گا، یعنی وہ بھی آپ کا پلس میں چلا جائے گا سکور. وہم لا یظلمون، لیکن اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بونس آپ کو دے دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر بتا دیجئے، قل اننی ہدانی ربی، کہ پھر سن لو کہ بے شک مجھے میرے رب نے یہ ہدایت کی ہے، الی صراط مستقیم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. اگر تم اللہ کی رضا کے متلاشی ہو تو پھر تمہیں قرآن پر آنا پڑے گا. دینًا قیماً، یہی دین ہے جو اللہ نے دراصل قائم کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی دین ملت ابراہیم حنیفہ ہے، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں اس کو چھوڑ کر اگر انہوں نے دین میں فرقے بنائے، یہودی اور عیسائی کہلائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ دین حنیف پر آنا ہے، یکسو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا دھیان ہونا چاہیے. وما کان من المشرکین، اور اے نبی ان کو بتا دو کہ میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر مشرکوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر فرقہ پرست بن کر بھی مشرکوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ یہ ڈیٹیلز بھی ہم سورہ الانعام میں پڑھ آئے ہیں. پھر سن لو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے. کل ان صلاتی، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میرا تعلق قائم کرنا، میرا روزہ، میری نماز، میری اصلاتی، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں وہ کسی بھی حوالے سے کیا جائے، روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، وہ نسکی، اور میری جو قربانی ہے، وہ محیایا، اور میری جو زندگی ہے، وہ مماتی،
اور میری جو موت ہے للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا ہے، تو یہ عقیدہ آپ کو قرآن نے پیش کر دیا، یہی عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یہی کل کی آیات دراصل اللہ کی الحدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ ہے احسن الحدیث، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لو کہ رسول ان کو یہ بھی بتاؤ کہ لا شریک لہو، میں اللہ کی ذات، اللہ کے اختیارات، اللہ کی صفات اور اللہ کے حکم، اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کی بات سے اوپر میں کسی کی بات کو نہیں رکھتا۔ جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، میں غیر اللہ کی بات کو اللہ کی بات کے برابر نہیں لاتا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہی بات جو میں پیچھے کوٹ کر رہا تھا کہ اے نبی ان کو بتا دو کہ میں پہلا مسلمان میں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ لوگ اور ہم لوگ پھر کدھر پھر رہے ہیں؟ ہم کون سے عقیدے لے کر پھر رہے ہیں؟ ہم کس محبت میں، کس عشق رسول میں فرقہ فرقہ ہوئے ہوئے ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے رنگ اور اپنے حلیے علیحدہ علیحدہ کر کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں۔ نو، ان کا یہاں سے آپ کو یہ 3-4 آیات میں مکمل دین بتا دیا گیا۔ کل، اے رسول ان کو خود بتا دیجئے، غیر اللہ ابغی ربا، کہ کیا میں تلاش کروں کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا، رب کہتے ہیں ضرورتیں پوری کرنے والا، کیا میں کسی اور کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تلاش کروں اللہ کے علاوہ؟ پیچھے آیا تھا نا 6/14 میں، کل غیر اللہ اتخذ ولیہ، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا میں غیر اللہ کو اپنا ولی پکڑوں؟ یہاں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ولی پڑھیا، قرآن میں رسول پوچھ رہے ہیں کہ کیا ولی پکڑنا ہے تم نے اللہ کے علاوہ؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی ضرورت پوری کرنے والا، اپنا حاجت روا مشکل کشا پکڑوں، تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، بھائی ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو وہی کافی ہے اللہ۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور جو کوئی بھی نفس کوئی بھی کمائی کرتا ہے، اللہ علیہا، جو کام وہ کرتا ہے اس کے اوپر ہی اس کا اثر ہوگا، اس کا جزا، اس کی سزا، اس کا بدلہ اسی کو اٹھانا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور ہرگز کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی لیے بات سٹارٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ہے رسول ان کو بتا دو کہ میں تمہاری وکالت نہیں کروں گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ یہ آیت قرآن میں 3-4 دفعہ آئی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ سورہ فاتر میں تو یہاں تک اللہ نے کہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ یہاں تو ہمیں رشتہ داروں کے نام پر امت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر سن لو کہ تمہیں لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے نا، مرجعکم، رجوع تو تم نے وہی کرنا ہے نا۔ کون ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا دنیا میں؟ اس چند لمحوں کی زندگی کا تم غیر اللہ تلاش کر لو گے ضرورتیں پوری کرنے والے، لیکن جب تمہاری پکڑ ہوگی تو فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خود بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ تم اس قرآن سے ہٹ کر آپس میں اختلافات میں پڑ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات آپ کی اگر کوئی دور کرے گا تو وہ قرآن ایک واضح اور حقیقت بات بتاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، او بھائی جس طرح تمہیں اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہے، اس زمین پر تمہیں رہنے کا ٹھکانہ دیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، جس طرح تمہیں اس زمین پر ایک دوسرے سے معاشی طور پر کچھ فرق ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کوئی مقام دیا ہے، کسی کو کوئی مقام دیا ہے۔ کیوں ڈالے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس کے حوالے سے تمہاری جانچ پڑتال کر لے، تمہیں آزما لے۔ یہ اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی آزمائش کے طور پر دی ہے، تم اسی میں کھو گئے ہو، اور اس میں تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو، کتاب اللہ سے ہٹ گئے ہو۔ ان ربک کا سریع العقاب، تمہارے رب کی گرفت جو ہے وہ بڑی جلد آنے والی ہے، بہت جلد وہ تمہیں گرفت میں کر لے گا اپنی۔ یہ مت سمجھو کہ تم اس زمین میں بڑے مالدار، بڑے تم با اختیار، بڑے تم چودھری بنے ہو، نہیں، اس کی گرفت فوراً تمہارے اوپر آنے والی ہے، وہ فوراً سے سریع العقاب، فوراً بہت جلد تمہیں پکڑ لے گا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو
کہ بے شک جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ لے گا اور وہ بڑا بردبار ہے۔ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔